آج ہم آپ کی ملاقات کلاسیکل موسیقی کے گھرانے کے ایک ایسے چشم و چراغ سے کروانے جا رہے ہیں جنہیں خالص گائیکی، سر، لے، تال کا فن بخوبی آتا ہے۔ انہیں ستارہ امتیاز، پرائڈ آف پرفارمنس اور بے شمار ایوارڈز ملے ہیں۔ آئیے آج آپ کی ملاقات استاد حامد علی خان سے کرواتے ہیں۔ آج پروگرام لمحے میں ہمارے مہمان ہیں استاد حامد علی خان۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم۔ موسیقی کے دو گھرانوں کے نام کافی قابل ذکر ہیں، ان میں ایک شام چوراسی ہے، ایک پٹیالہ گھرانہ ہے، آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آپ نے اپنی 150 سالہ وراثت کو کیسے سنبھالا؟ یہ سنبھالا تو ہمارے کافی خاندان کے لوگوں نے اس وقت آپ کہہ سکتی ہیں، میرے بڑے بھائی استاد امانت علی خان، استاد فتح علی خان، استاد عاشق علی خان میرے تایا، میرے والد استاد اختر حسین خان، میرے دادا جنرل علی بخش خان، ان لوگوں کا محنتیں ہیں، ان لوگوں نے نام کمائے اپنے، تو اللہ کی مہربانی سے میں نے بھی محنت کی آپ لوگوں کے سامنے۔ اچھا، آپ کے جو موسیقی ہے وہ دوسرے گھرانوں کی موسیقی سے کس طرح مختلف ہے؟ نہیں، ہر گھرانے کی اپنی اپنی خوبصورتی ہوتی، تھیوری تو ہم لوگوں کی ایک ہے راگوں کی، لیکن اس کے بعد جب خیال، ترانے گانے کا طریقہ، یہ پھر اپنا اپنا ہوتا ہے۔ آپ نے کس عمر میں موسیقی کی طرف آپ آ گئے تھے، آپ نے جب شروع کر دی تھی؟ ہمارے گھرانے میں 8-10 سال کی عمر میں شروع کروا دیتے ہیں لازمی، تو 8 سال کی عمر سے ہم نے شروع کیا ہے۔ میں نے روزانہ آپ کتنے گھنٹے ریاض کرتے تھے؟ میں نے بچپن میں بہت زیادہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اصل ٹائم وہ ہوتا ہے چھوٹی عمر کا جو ہوتا ہے، تو بہت ریاض کیا ہے۔ رات کو 2 بجے سو رہے ہیں تو والد صاحب نے جگا دینا، اٹھو ریاض کرو، سو رہے ہو، تو اندر سے غصہ آنا کہ یہ کیا کام ہے کہ سونے بھی نہیں دیتے۔ اس وقت تو برا لگا، لیکن اب وہ اچھا لگ رہا ہے جب اس کا پھل ملا تو اب اچھا لگا۔ اچھا، آپ نے کلاسیکل موسیقی آپ نے سیکھی ہے، تو ساتھ ساتھ جو آپ کے تعلیم ہوتی ہے وہ بھی آپ نے حاصل کی؟ نہیں، میری جو دوسری تعلیم ہے میری زیادہ نہیں، میں ایسے جھوٹ بولوں کہ جی میں نے میٹرک کیا ہوا ہے، لیکن اس کام کا اللہ کی مہربانی سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ اچھا، موسیقی سیکھنا کس حد تک ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ آج کل کے جو سنگرز ہیں وہ ایک گانا گاتے ہیں تو ہٹ ہو جاتے ہیں۔ بس یہی تو حیرانگی کی بات ہے، یہی تو افسوس کی بات، کہ بات یہ ہے کہ یہ کام تھا پہلے راجے مہاراجوں میں، اب آ گیا یہ عوام میں۔ ہماری جو نئی جنریشن آئی ہے ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ آج کل کا جو میوزک ہے اس کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا روح کے ساتھ ہے، تو اصل چیز تو روح ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں، انسان کے اندر سے روح چلی جائے تو کچھ نہیں۔ جو لوگ آپ کی موسیقی سنتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں نا روح کو ان کے چھوتی ہے وہ موسیقی، تو کیا وہ بہت گداس دل کے ہوتے ہیں جو لوگ سنتے ہیں آپ کی موسیقی؟ جو اچھا میوزک سننے والے لوگ ہیں وہ دنیا کا ہر کام اچھا کرتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ ہٹ کے کریں گے، کیونکہ یہ جو ہمارا میوزک ہے یہ اس کی جو پروازیں ہیں نا وہ کمال کی ہیں، تو جو سمجھتا ہے وہ گائک جب کوئی اپنا کوئی ارادہ یا کوئی تان یا کوئی اچھا آلاپ یا کوئی اچھی جگہ کہتا ہے تو وہ ہل جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کو جا کے لگتی ہے، وہ جن کو سمجھ ہوتی ہے، اور جن کو نہیں سمجھ ہوتی ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے، لیکن جن کو سمجھ ہوتی ہے وہ ہل جاتے ہیں ایک دم، جھوم اٹھتے ہیں وہ۔ ہاں جی۔ اچھا، جب آپ غزل گاتے ہیں تو مختلف قسم کے لوگوں کے اندر جذبات بھی آتے ہیں، خوشی کے، غمی کے، غصے کے، محبت کے، تو آپ جب گا رہے ہوتے ہیں آپ کے دل میں کوئی جذبہ ہوتا ہے، اس وقت کیا آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں ہوتا، ہمارا جو ہوتا ہے طریقہ کار، ہماری ہر ریکارڈنگ، ہر محفل ایک امتحان ہوتا ہے ہمارا، ہر وقت، کہ دیکھیں کتنا یہ مشکل کام ہے، غزل ہو، ٹھمری ہو، کلاسیکل تو بہت مشکل ہے، جو سب کو پتہ ہے کہ اگر کلاسیکل دیکھا جائے تو ایک راگ چل رہا ہے، اس کے سروں کی حدود سے باہر نہیں جانا، جب ہم گا رہے ہوتے ہیں، جب نام اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم راگ مالکوس گا رہے ہیں یا درباری گا رہے ہیں یا ماروا گا رہے ہیں، تو جو اس کے استادوں نے وہ سر باندھے میں ان سے ہم باہر نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو جن کو سمجھے وہ فوراً کہیں گے راگ کو خراب کر دیا۔
جب آپ نے پہلی دفعہ زندگی میں گانا گایا جب لوگوں کے سامنے تو آپ کا دل دھڑکا کہ جی کچھ کیسی فیلنگ تھی آپ کی؟ ڈر لگا؟ دل دھڑکتا انہی لوگوں کا ہے جن کو پتہ ہوتا ہے، اور جن کو پتہ نہیں ہوتا ان کا دل دھڑکتا ہی نہیں، وہ ڈرتے ہی نہیں، وہ آرام سے گا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اور جن کو اس کام کی سمجھ ہوتی ہے وہ تھوڑا ڈر کے ضرور گاتے ہیں کہ کوئی خرابی نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب آپ کا دل ڈرتا تھا جب شروع میں گاتے تھے؟ شروع میں ظاہر ہے، لیکن اب تو خیر اللہ کا فضل ہے کہ اتنی محفلیں کی ہیں پوری دنیا میں میں نے پرفارم کیا ہے، اور بہت بہت بڑے ہجوموں میں بھی کیا ہے، اور کم لوگوں میں بھی میں کرتا ہوں. کلاسیکل سنگرز جو ہیں ان کا ایک تو گانا گایا، انہوں نے سیکھا، اس پہ کام کیا، اس کے علاوہ ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ ہاں یہی تو بات ہے کہ ہماری حکومت کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے. دیکھیے یہ جو لوگ ہیں یہ ایسے نہیں بن جاتے، یہ بہت مشکل سے بنتے ہیں. گائک بہت مشکل سے بنتا ہے، کیونکہ گائک وہی اچھا جا کے استاد بنتا ہے جس کو کم از کم 25-30 سال اس نے ریاضت کی ہو، اپنے آپ کو مارا ہو. اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشیں ختم کرنی پڑتی ہیں کہ اب بچپن میں بچے کھیل رہے ہیں، ہم نہیں کھیل رہے، ہم ریاض کر رہے ہیں. آپ اپنی موسیقی میں کس سے متاثر ہیں؟ آپ کے بڑے بھائی استاد امانت علی خان بہت اچھا گانا گاتے تھے، تو ان کا گانا بھی بہت مشہور تھا، ہونٹوں پہ کبھی. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے. بہت خوب جی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ابھی واپس آتے ہیں.